بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک کاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ٹینٹ ہیں۔ آپ اے نبی اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ قرآن مجید ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے اول میں ہی حروف مقطعات کے معنی اور مطلب کی توضیح کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن ہدایت، شفا اور رحمت ہے ان نیک کاروں کے لیے جو شریعت کے پورے پابند ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ارکان، اوقات وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہی نوافل و سنت وغیرہ بھی نہیں چھوڑتے، فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی، سلوک و احسان، سخاوت اور داد و دہش کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کی جزا کا انہیں کامل یقین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری رغبت کرتے ہیں، ثواب کے کام کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے اجر پر نظر رکھتے ہیں، نہ ریاکاری کرتے ہیں، نہ لوگوں سے داؤ چاہتے ہیں۔ ان اوصاف والے راہ یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لگا دیے گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا میں فلاح، نجات اور کامیابی حاصل کریں گے۔ گانے، میوزک، موسیقی کفار کا شیوا ہے۔ اوپر بیان ہوا تھا نیک بختوں کا جو کتاب اللہ سے ہدایت پاتے تھے اور اسے سن کر نفع اٹھاتے تھے، تو یہاں بیان ہو رہا ہے ان بدبختوں کا جو کلام اللہ کو سن کر نفع حاصل کرنے سے باز رہتے ہیں اور بجائے اس کے گانے بجانے، باجے گاجے، ڈھول تاشے سنتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی، اس سے مراد گانا اور راگ ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ آپ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مقصد گانا اور راگ راگنیاں ہے۔ یہی قول ابن عباس، جابر رضی اللہ عنہما، نیز اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مکحول، عمرو بن شعیب، علی بن جذیمہ رحمہم اللہ کا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانے، باجوں گاجوں کے بارے میں اتری ہے، یعنی یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی نہیں جو اس لہو و لعب میں پیسے خرچے، یہاں مراد خرید سے اسے محبوب رکھنا اور پسند کرنا ہے۔ انسان کو یہی گمراہی کافی ہے کہ وہ باطل کی بات کو حق پر پسند کر لے اور نقصان کی چیز کو نفع کی بات پر مقدم کر لے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد اس سے شرک ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر وہ کلام جو کلام اللہ تعالیٰ اور اتباع شرع سے روکے وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اس سے غرض اس کی اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایک قرات میں لیضل ہے تو لام لام عاقبت ہوگا یا لام تعلیل ہوگا، یعنی امر تقدیری ان کی اس کارگزاری سے ہو کر رہے گا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کو ہنسی بنا لیتے ہیں، آیات الہی کو بھی مذاق میں اڑاتے ہیں۔ اب ان کا انجام بھی سن لیجئے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ کی، کتاب الہی کی اہانت کی، قیامت کے دن ان کی اہانت ہوگی اور خطرناک عذابوں میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ یہ بد نصیب جو کھیل تماشوں، باجوں گاجوں پر، راگ راگنیوں پر ریجھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے بھاگتا ہے، ان سے کان بہرے کر لیتا ہے، یہ اسے اچھی نہیں معلوم ہوتی،
سن بھی لیتا ہے تو بے سنی کر دیتا ہے، بلکہ ان کا سننا اسے ناگوار گزرتا ہے، کوئی مزہ نہیں آتا، وہ اسے فضول کا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی مطابق سنت کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت والے اور کامل حکمت والے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. محسن اور منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ایک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہے، شریعت کی ماتحتی میں نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں طرح طرح کی نعمتیں، لذیذ غذائیں، بہترین پوشاکیں، عمدہ سواریاں، پاکیزہ نورانی چہروں والی بیویاں ہیں. وہاں انہیں اور ان کی نعمتوں کو ہمیشہ کی ہے، کبھی زوال نہیں، نہ تو یہ مرے، نہ ان کی نعمتیں فنا ہو، نہ کم ہو، نہ خراب ہوں. یہ حتماً اور یقیناً ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، اور رب تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں، اللہ کے وعدے ٹلتے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، منان یعنی احسان جتلانے والے ہیں، محسن ہے، منعم یعنی انعام سے نوازنے والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، عزیز یعنی زبردست ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ حکمت والے ہیں، کوئی کام، کوئی بات، کوئی فیصلہ خالی از حکمت نہیں. خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اللہ ہی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے. اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے. یہ ہے مخلوق الہی. اب تم مجھے اللہ کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ. کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. زمین و آسمان کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور ساری مخلوق کے خالق صرف وہی ہیں. آسمان کو اللہ نے بے ستون اونچا رکھا ہے، واقع میں کوئی ستون ہے ہی نہیں. گو مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے. اس مسئلے کا پورا فیصلہ میں سورہ رعد کی تفسیر میں لکھ چکا ہوں، اس لیے یہاں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں کہ وہ تمہیں زلزلے اور جنبش سے بچا لے. اس قدر قسم قسم کے بھانت بھانت کے جاندار اللہ خالق یقینی نے پیدا کیے کہ آج تک ان کا کوئی حسب نہیں کر سکا، یعنی ان کی گنتی وغیرہ کا گھیراؤ نہیں کر سکا سوائے اللہ کے. اپنا خالق اور خلاق ہونا اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اب رازق اور رزاق ہونا بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان سے بارش اتار کر زمین میں سے طرح طرح کی پیداوار اگا دی، دیکھنے میں خوش منظر، کھانے میں بے ضرر، نفع میں بہت بہتر. شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان بھی زمین کی پیداوار ہے، جنتی کریم ہے اور دوزخی لئیم.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ آپ اے لقمان اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کیا لقمان نبی تھے؟ اس میں سلف کا اختلاف ہے کہ لقمان نبی تھے یا نہ تھے۔ اکثر فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہ تھے، پرہیزگار ولی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بزرگ بندے تھے۔ ابن جریر طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لقمان علیہ السلام حبشی غلام تھے اور بڑے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا لقمان پستہ قد، اونچی ناک والے، موٹے ہونٹ والے نوبی تھے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان مصر کے رہنے والے حبشی تھے، حکمت آپ کو عطا ہوئی تھی لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ غلام حبشی سے فرمایا اپنی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، 3 شخص جو تمام لوگوں سے اچھے تھے تینوں سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے صحابی تھے، مہجع رضی اللہ عنہ جو فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور لقمان حکیم جو حبشہ کے نوبہ تھے۔ خالد ابن ربیعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لقمان جو حبشی غلام بڑئی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لا دو۔ آپ آج بھی یہی 2 چیزیں لے گئے، یعنی دل اور زبان۔ مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی 2 لایا، اور بدترین ٹکڑے مانگے تو تو نے یہی لا دیے، یہ کیا بات ہے؟ لقمان نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لقمان نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، سیاہ فام غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے اور بھرے قدموں والے۔ اور بزرگ سے یہ بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ ایک اور قول ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آپ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں واعظ فرما رہے تھے تو ایک چرواہے نے آپ کو دیکھ کر کہا کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا سچ بولنے اور بیکار کلام نہ کرنے سے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بلندی کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور امانت کی ادائیگی اور کلام کی سچائی اور بے نفع کاموں کا چھوڑ دینا۔ الغرض ایسے ہی آثار صاف ہیں کہ آپ نبی نہ تھے، لیکن ان میں بھی آپ کا غلام ہونا بیان کیا گیا ہے، جو ثبوت ہے اس امر کا کہ آپ نبی نہ تھے، کیونکہ غلامی نبوت کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہم السلام عالی نسب اور عالی خاندان ہوا کرتے ہیں، اسی لیے جمہور سلف کا قول ہے کہ لقمان نبی نہ تھے۔ ہاں اکرمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لقمان نبی تھے، لیکن یہ بھی جبکہ سند اس کی ثابت ہو جائے، لیکن اس کی سند میں جابر ابن یزید جعفی ہیں جو ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کیا تو بنی حسحاس کا غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو بکریوں کا چروا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں۔ کہا کیا تو سیاہ رنگ نہیں؟ آپ نے فرمایا ظاہر ہے میں سیاہ رنگ ہوں۔ تم یہ بتلاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تیری مجلس پر رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ لقمان نے فرمایا سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو، تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بات بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے بزرگی پائی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ کنبے والے نہ تھے، ہاں ان میں بہت سی بھلی عادتیں تھیں۔ وہ خوش اخلاق، خاموش مزاج، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر والے، دن کو نہ سونے والے تھے، لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے،
ناپاخانہ پیشاب اور غسل کرتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے ایسا نہ کرتے، لغو کاموں سے دور رہتے تھے، ہنستے نہ تھے، جو کلام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا۔ جس وقت ان کی اولاد فوت ہوئی یہ بالکل نہ روئے۔ وہ بادشاہوں امیروں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ غور و فکر اور عبرت و نصیحت حاصل کریں، اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی۔ قتادہ رحمہ اللہ سے ایک عجیب اثر وارد ہے کہ لقمان کو حکمت و نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی۔ راتوں رات ان پر حکمت برسا دی گئی اور رگو پے میں حکمت بھر دی گئی۔ صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کیسے اختیار کی؟ تو جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتے تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ منصب نبوت کو میں نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ سہار کر سکوں، اس لیے میں نے حکمت ہی کو پسند کیا۔ اس روایت کے ایک راوی سعید بن بشیر ہیں جن میں ضعف ہے، یعنی کمزوری، واللہ عالم۔ قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراد حکمت سے اسلام کی سمجھ ہے۔ لقمان نبی نہ تھے، نہ ان پر وحی آتی تھی، بس سمجھ، علم اور عبرت مراد ہے۔ ہم نے انہیں اپنا شکر بجا لانے کا حکم فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں اے لقمان جو علم و عقل دی ہے اور دوسروں پر جو بزرگی عطا فرمائی ہے اس پر تم میری شکر گزاری کرو۔ شکر گزار کچھ مجھ پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور نیکی والے اپنے لیے ہی بھلا توشہ تیار کرتے ہیں۔ یہاں فرمان ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جبکہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھٹائی 2 برس میں ہے کہ تو اے انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں یعنی تیرے ماں باپ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں بروز قیامت خبردار کر دوں گا۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحت و وصیت کی تھی اس کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ لقمان ابن عنقا ابن سدون تھے۔ ان کے بیٹے کا نام بموجب بیان سہیلی ثاران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اچھائی سے کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ انہیں حکمت عنایت فرمائی گئی تھی۔ انہوں نے جو بہترین واز اپنے لڑکے کو سنایا تھا اور مفید ضروری اور عمدہ نصیحتیں انہیں کی تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد سے زیادہ پیاری چیز انسان کو اور کوئی نہیں ہوتی، اور انسان اپنی بہترین اور انمول چیز اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نصیحت کی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یاد رکھو اس سے بڑی بے حیائی، اس سے زیادہ برا کام اور کوئی نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب سورہ انعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اتری تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل آ پڑی، اور انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول،
ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو؟ اور آیت میں ہے کہ ایمان کو جنہوں نے ظلم سے نہیں ملایا وہی با امن اور راہ راست والے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس پہلی وصیت کے بعد لقمان رحمۃ اللہ علیہ دوسری وصیت کرتے ہیں، اور وہ بھی درجے اور تاکید کے لحاظ سے واقعی ایسی ہی ہے کہ اس پہلی وصیت سے ملائی جائے، یعنی ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآیہ، یعنی آپ کے رب تعالیٰ نے اے نبی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بجز اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرتے رہو۔ عموماً قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہے، یہاں بھی اسی طرح ہے۔ وہن کے معنی مشقت، تکلیف، ضعف وغیرہ کے ہیں۔ ایک تکلیف تو حمل کی ہوتی ہے جسے ماں برداشت کرتی ہے، حالت حمل کے دکھ درد کی حالت سب کو معلوم ہے، پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی رہتی ہے اور اس کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ نے فرمایا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآیہ، یعنی جو لوگ اپنی اولاد کو پورا دودھ پلانا چاہیں ان کے لیے آخری انتہائی میعاد یہ ہے کہ 2 سال کامل تک ان بچوں کو ان کی مائیں اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ چونکہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی مدت حمل اور دودھ چھٹائی کل 30 ماہ ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بڑے بڑے اماموں نے استدلال کیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ ماں کی اس تکلیف کو اولاد کے سامنے اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اولاد اپنی ماں کی ان مہربانیوں کو یاد کر کے شکر گزاری، اطاعت اور احسان کرے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہم سے دعا کرو اور کہو کہ میرے سچے پروردگار میرے ماں باپ پر اس طرح رحم و کرم فرمائیے جس طرح میرے بچپن میں وہ مجھ پر رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا تاکہ تو اے انسان میرا اور اپنے ماں باپ کا احسان مند ہو۔ سن لے آخری لوٹنا تو میری ہی طرف ہے، اگر میری اس بات کو مان لیا تو بھرپور جزا دوں گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے امیر بنا کر بھیجا، آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں، یہ پیغام لے کر کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری باتیں مانتے رہو، میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا، سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پھر یا تو جنت مکان بنے گی یا جہنم ٹھکانہ ہوگا، پھر وہاں سے نہ اخراج ہوگا نہ موت آئے گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول کرنے کو کہیں گو وہ تمام تر طاقت خرچ کر ڈالیں، خبردار تم ان کی مان کر ہرگز میرے ساتھ شریک نہ کرنا، لیکن اس سے یہ بھی مطلب نہیں کہ تم ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنا بھی چھوڑ دو، نہیں، دنیاوی حقوق جو تمہارے ذمے ان کے ہیں ادا کرتے رہو، ایسی باتیں ان کی نہ مانو بلکہ ان کی تابعداری کرو جو میری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ سن لو تم سب لوٹ کر ایک دن میرے سامنے آنے والے ہو، اس دن میں تمہیں تمہارے تمام تر اعمال کی خبر دوں گا۔ طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب العشرہ میں ہے کہ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑی اور کہنے لگی بچے یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا؟ سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین یعنی دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی۔ میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں اور میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا، اور چاروں طرف سے مجھ پر آوازہ کشی ہونے لگی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی دل تنگ ہوا، اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوش آمدیں کی، سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ضد سے باز آ جاؤ، یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس سچے دین اسلام کو چھوڑ دوں۔ اسی ضد میں میری والدہ پر 3 دن کا فاقہ گزر گیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اے میرے پیارے بیٹے، اگرچہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی پتھر کے تلے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین اور خبردار ہیں. اے میرے چھوٹے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تجھ پر آ جائے اس پر صبر کرنا. یقین مان کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ پھولا اور زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چل. کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اپنی رفتار میں میانہ روی کر اور اپنی آواز کو پست کر. یقیناً بد سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مزید ایمان افروز نصیحت. لقمان علیہ الرحمہ کی یہ اور وصیتیں ہیں، اور چونکہ یہ سب حکمتوں سے پر ہیں، قرآن انہیں بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں. فرماتے ہیں کہ برائی، خطا، ظلم اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کتنا ہی پوشیدہ اور لکا چھپا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پیش کریں گے. میزان میں رکھی جائیں گی اور بدلہ دیا جائے گا. نیک کام پر جزا، بد پر سزا. جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الآیہ، یعنی قیامت کے دن عدل کی ترازو رکھ کر ہر ایک کو بدلا دیں گے، کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. اور آیت میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ذرے برابر نیکی اور ذرے برابر برائی ہر ایک دیکھ لے گا، خواہ وہ نیکی یا بدی کسی مکان، محل میں، قلعے میں، پتھر کے سوراخ میں، آسمانوں کے کونوں میں، زمین کی تہ میں، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اسے لے کر پیش کریں گے. وہ بڑے باریک علم والے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ پر ظاہر ہے. اندھیری رات میں چونٹی جو چل رہی ہو، اس کے پاؤں کی آہٹ کا بھی وہ علم رکھتے ہیں. بعضوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ انہا میں ضمیر شان کی اور قصے کی ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مثقال کی لام کا پیش پڑھنا بھی جائز رکھا ہے، لیکن پہلی بات ہی زیادہ اچھی ہے. بعض کہتے ہیں سخرتن سے مراد وہ پتھر ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے. اس کی بعض سندیں بھی سدی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اگر صحیح ثابت ہو جائیں. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے یہ مروی تو ہے، واللہ اعلم. بہت ممکن ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل سے منقول ہو، لیکن ان کی کتابوں کی کسی بات کو ہم نہ سچی مان سکیں نہ جھٹلا سکیں. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بقدر رائی کے دانے کے کوئی عمل حقیر ہو اور ایسا پوشیدہ ہو کہ کسی پتھر کے اندر ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے نماز کا خیال رکھنا، اس کے فرائض، اس کے واجبات، ارکان، اوقات وغیرہ کی پوری حفاظت کرنا. اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تبلیغ اپنوں پرائیوں میں کرتے رہنا. بھلی باتوں کے کرنے کو، بری باتوں سے بچنے کو ہر ایک سے کہنا. اور چونکہ نیکی کا حکم بدی سے روک وہ چیز ہے جو عموماً لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، اور حق گو شخص سے لوگ دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے ساتھ ہی فرمایا کہ لوگوں سے جو ایذا اور مصیبت پہنچے اس پر صبر کر. در حقیقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ننگی شمشیر رہنا اور حق پر مصیبتیں جھیلتے ہوئے سست نہ پڑنا، یہ بڑا بھاری اور جواں مردی کا کام ہے. پھر فرماتے ہیں، اپنا منہ اے میرے بچے لوگوں سے نہ موڑ. ان حقیر سمجھ کر یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں سے تکبر نہ کر، بلکہ نرمی برت، خوش خلقی سے پیش آ، خندہ پیشانی سے بات کر. سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے ہسمکھ ہو کر مل لے، یہ بھی تیری بڑی نیکی ہے. تہبند اور پاجامے کو ٹخنے سے نیچے نہ کر، یہ تکبر و غرور ہے، اور تکبر اور غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لقمان علیہ الرحمہ بھی اپنے بچے کو تکبر نہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقیر سمجھ کر
تو ان سے منہ موڑ لے اور مسکینوں سے بات کرنے میں بھی شرمائے. منہ موڑے ہوئے باتیں کرنا بھی غرور میں داخل ہے. باچھے پھاڑ کر لہجے بدل کر حکومت کے ساتھ گھمنڈ بھرے الفاظ سے بات چیت بھی ممنوع ہے. سعر ایک بیماری ہے جو اونٹوں کی گردن میں ظاہر ہوتی ہے یا سر میں، اور اس سے گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. پس متکبر شخص کو اسی ٹیڑھے منہ شخص سے ملا دیا گیا ہے. عرب عموماً تکبر کے موقع پر سعر کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ استعمال ان کے شعروں میں بھی موجود ہے. زمین پر اینٹ اکڑ کر اترا کر غرور و تکبر سے نہ چلو، یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند رکھتے ہیں جو خود بین، متکبر، سرکش اور فخر و غرور کرنے والے ہوں. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی اکڑ کر زمین پر نہ چلو، نہ تم زمین کو ڈھا سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو. اس آیت کی تفسیر بھی اس کی جگہ گزر چکی ہے، اسے ملاحظہ کر لیا جائے. امام طبرانی کی معجم الکبیر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ تکبر کا ذکر آ گیا تو آپ نے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ایسے خود پسند مغرور لوگوں سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. اس پر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں جب کپڑے دھوتا ہوں اور خوب سفید ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان سے خوش ہوتا ہوں. اسی طرح جوتے میں اچھا تسمہ بھلا لگتا ہے، کوڑے کا خوبصورت غلاف بھلا مال ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر اس کا نام ہے کہ تو حق کو حقیر سمجھے اور لوگوں کو ذلیل خیال کرے. یہ روایت اور طریق سے بہت لمبی مروی ہے اور اس میں ثابت رضی اللہ عنہ کے انتقال اور ان کی وصیت کا ذکر بھی ہے. اور میانہ روی کی چال چلا کر، نہ بہت آہستہ خرامہ خرامہ، نہ بہت جلدی لمبے ڈگ بھر بھر کے. کلام میں مبالغہ نہ کر، بے فائدہ چیخ چلا نہیں. بدترین آواز گدھے کی ہے جو پوری طاقت لگا کر بے سود چلاتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے. پس یہ بری مثال دے کر سمجھا دیا کہ بلا وجہ چیخنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا حرام ہے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری مثالوں کے لائق ہم نہیں. اپنی دے دی ہوئی چیز کو واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے. سنن نسائی میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل طلب کرو، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. اور مرغ کی آواز کو سن کر اللہ کے فضل کو سوال کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. ایک روایت میں ہے رات کو، واللہ عالم، یعنی گدھے کی آواز جب رات کو سنو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو. لقمان علیہ الرحمہ کے اقوال زرعی، یہ وصیتیں لقمان حکیم کی نہایت ہی نفع بخش ہیں. قرآن حکیم نے اسی لیے بیان فرمائی ہیں. آپ سے اور بھی بہت سی حکیمانہ قول اور واعظ و نصیحت کے کلمات مروی ہیں. بطور نمونے کے اور دستور کے ہم بھی تھوڑے سے بیان کرتے ہیں. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لقمان حکیم کا ایک قول آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز سونپ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں. آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریق کے مطابق سلام کرو، پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ، دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو، اور اگر وہ لوگ ذکر اللہ تعالیٰ کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو، اور اگر گپ شپ شروع کر دیں تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو. یہ بھی مروی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو رائے کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی، اور ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میلے کچیلے کپڑوں والے جو ذلیل گنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مقرب ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیں، گو انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں دی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے شعروں میں ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں حقیر و ذلیل سمجھے جاتے ہیں
فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ پر انعام و اکرام نہیں فرمایا؟ کیا میں نے تجھے دیا نہیں؟ کیا میں نے تیرا جسم نہیں ڈھانپا؟ کیا میں نے یہ نہیں دیا؟ کیا یہ نہیں کیا؟ کیا لوگوں میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ وغیرہ۔ تو اگر ہو سکے تو جہاں تک ان سوالوں کا موقع کم ملے اچھا، کیا فائدہ کہ لوگ خوبیاں بیان کریں اور اگر وہ مذمت بھی کریں تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہمارے نزدیک تو وہ شخص زیادہ اچھا جسے لوگ برا کہتے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہو۔ ابن محیریز رحمہ اللہ تو دعا کرتے تھے کہ اللہ میری شہرت نہ ہو۔ خلیل ابن احمد رحمہ اللہ اپنی دعا میں کہتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں آپ بلندی عطا فرمائیے اور خود میری نظر میں مجھے بہت حقیر کر دیجئے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے درمیانہ درجے کا رکھیے۔ پھر شہرت کا باب باندھ کر امام صاحب رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، انسان کو یہی برائی کافی ہے کہ لوگ اس کی دینداری یا دنیا داری کی شہرت دینے لگیں اور اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں، اشارے ہونے لگیں، بس اسی میں آ کر بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں مگر جنہیں اللہ تعالیٰ بچا لے۔ سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ دلوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں۔ حسن رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت مرسلن مروی ہے۔ جب آپ نے روایت بیان کی تو کسی نے کہا، آپ کی طرف بھی تو انگلیاں اٹھتی ہیں۔ حسن رحمہ اللہ نے فرمایا، تم سمجھے نہیں، مراد انگلیاں اٹھنے سے دینی بدعت یا دنیاوی فسق و فجور ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ شہرت حاصل کرنا نہ چاہو، اپنے آپ کو اونچا نہ کرو کہ لوگوں میں تذکرے ہونے لگیں، علم حاصل کرو لیکن چھپاؤ، چپ رہو تاکہ سلامت رہو، نیکوں کو خوش رکھو، بدکاروں سے نفرت رکھو۔ ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شہرت کا چاہنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہوتا۔ ایوب رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتے ہیں وہ تو لوگوں سے اپنا درجہ چھپاتا پھرتا ہے۔ محمد ابن علا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کرتے۔ سماک ابن سلمہ رحمہ اللہ کا قول ہے، عام لوگوں کے میل جول سے اور احباب کی زیادتی سے پرہیز کرو۔ ابان ابن عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دین کو سالم رکھنا چاہتے ہو تو لوگوں سے کم جان پہچان رکھو۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قاعدہ تھا، جب دیکھتے کہ ان کی مجلس میں 30 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں چھوڑ کر خود چل دیتے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے ساتھ بھیڑ دیکھی تو فرمانے لگے، طمع کی مکھیاں اور آگ کے پروانے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو لوگ گھیرے کھڑے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا تانا اور فرمایا، اس میں اتباع کرنے والے کی ذلت اور جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب لوگ چلنے لگے تو آپ نے فرمایا، اگر میری پوشیدگیاں تم پر کھل جائیں تو تم میں سے 2 بھی شاید میرے پیچھے چلنا پسند نہ کرتے۔ حماد ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مجلس کے پاس سے گزرتے اور ہمارے ساتھ ایوب سختیانی رحمہ اللہ ہوتے تو لوگ سلام کرتے اور وہ سختی سے جواب دیتے۔ بس یہ ایک نعمت تھی، آپ لمبی قمیص پہنتے۔ اس پر لوگوں نے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ لمبی قمیص اگلے زمانے میں شہرت کی چیز تھی لیکن اب یہ شہرت اس کے اونچا کرنے میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ٹوپیاں مسنون رنگ کی رنگوائیں، کچھ دنوں پہن کر اتار دیں اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عام لوگ اسے نہیں پہنتے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نہ تو ایسا لباس پہنو کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، نہ اتنا گھٹیا پہنو کہ لوگ حقارت سے دیکھیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عام سلف کا یہی معمول تھا کہ نہ بہت بڑھیا کپڑا پہنتے تھے نہ بالکل گھٹیا۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص بہت ہی بہترین اور شہرت کا لباس پہنے ہوئے آیا تو آپ نے فرمایا، اس آواز دینے والے گدھے سے بچو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دلوں میں تو تکبر بھر رکھا ہے اور ظاہری لباس میں تواضع کر رکھی ہے، گویا چادر ایک بھاری ہتھوڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، میرے سامنے تو درویشوں کی پوشاک میں آئے ہو حالانکہ تمہارے دل بھیڑیوں جیسے ہیں۔ سنو، لباس چاہے بادشاہوں جیسا پہنو مگر دل خوف الہی سے نرم رکھو۔ اچھے اخلاق کا بیان۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اخلاق والے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ سے سوال ہوا کہ کون سا مومن بہتر ہے؟ فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا۔ سنن نبی داؤد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں
انسان اپنی خوش اخلاقی کے باعث راتوں کو قیام کرنے والے اور دنوں کو روزے رکھنے والوں کے درجوں کو پا لیتا ہے۔ سنن ترمذی، نیو سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ دخول جنت کا موجب عام طور سے کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اخلاق کی اچھائی۔ پوچھا گیا عام طور سے جہنم میں کون سی چیز لے جاتی ہے؟ فرمایا 2 سوراخ دار چیزیں، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ چند اعراب یعنی دیہات کے لوگ اس سوال پر کہ انسان کو سب سے بہتر عطیہ کیا ملا ہے، فرمایا حسن خلق، یعنی اچھا اخلاق۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں نیکی کی ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز اور کوئی نہیں۔ معجم الاوسط للطبرانی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد اخلاقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اچھے اخلاق سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بد اخلاقیاں نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں، جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے۔ تکبر کی مذمت کا بیان۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے، کہا اچھا خلق دین کی مدد ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہے، اور وہ جہنمی نہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جس دل میں 1 ذرے کے برابر تکبر ہو وہ اوندھے منہ جہنم میں جائے گا۔ ارشاد ہے کہ انسان اپنے غرور اور خود پسندی میں بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے ہاں جباروں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر سرکشیوں کے عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دربار داری میں اس وقت 2 لاکھ انسان تھے اور 2 لاکھ جن تھے۔ آپ علیہ السلام کو آسمان تک پہنچایا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز کان میں آنے لگی، اور پھر زمین تک لایا گیا، یہاں تک کہ سمندر کے پانی سے آپ علیہ السلام کے قدم بھیگ گئے۔ پھر حاطف غیب نے ندا دی کہ اگر اس کے دل میں 1 دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو جتنا اونچا گیا تھا اس سے زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں انسان کی ابتدائی پیدائش کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ 2 شخصوں کی پیشاب گاہ سے نکلتا ہے۔ اس طرح اسے بیان فرمایا کہ سننے والے گھن کرنے لگے کہ کیا فی الواقع ہم ہی ہے وہ کہ جو عورت اور مرد کے ملے جھلے پانی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس نے 2 شخصوں کو قتل کر دیا وہ بڑا ہی سرکش اور جبار ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 19۔ اللہ نے فرمایا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کہ تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ تیرا ارادہ تو دنیا میں سرکش اور جبار بن کر رہنے کا معلوم ہوتا ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا مقولہ ہے وہ انسان جو ہر دن میں 2 مرتبہ اپنا پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے وہ کس